بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے الناقص، الفعل المعتل و حکمہ۔ یہ عنوان تھا، بڑا عنوان، اور اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں پہلے ہم نے مثال پڑھا، پھر اجوف پڑھا، اور آج ناقص پڑھتے ہیں، یعنی وہ فعل کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ اس کی مثالیں ہیں خشیت خشو، نحوت نحو، علوت علو، قضیت قضو، استدعیت استدعو، سمت البنت سمو، انت تسعین، انت تمشین، انت تدعین، الرجال یسعون، الرجال یمشون، الرجال یدعون، انتما تسعیان، انتما تمشیان، انتما تدعوان، الفتيات يسعين، الفتيات يمشين، الفتيات يدعون۔ یہ مثالیں ہیں، آپ نے سن لی، اب اس کا تفصیل یہاں پر دیکھ لیں۔ سبق لک فی دروس المدارس الابتدائیہ، جو ابتدائی مدارس تھے، ابتدائی اسکول تھے، ان کے اس میں جو پڑھائی ہوتی ہے، اس میں یہ بات پہلے آ چکی ہے، ان علمت بعد ایضاح و تفصیل حکم الناقص، کہ آپ کو وضاحت کے بعد اور تفصیل کے بعد ناقص کا حکم، کہ جب اس کا اسناد ضمائر رفع بارزہ کی طرف ہو، جیسے یہاں پر ہے خشیت نحوت علوت قضیت استدعیت سمت انتی تسعین اور انت تمشینہ، یہ سب میں، تو اس سب میں جو ہے وہ حکم کیا تھا اس وقت، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا دَرَسْتَ الْأَمْثِلَةَ السَّابِقَةَ بِإِنْعَامٍ، اگر آپ پورے توجہ کے ساتھ گزشتہ دروس کو، مثالوں کو آپ پڑھ لیتے ہیں، عَادَ إِلَى ذَاكِرَتِكَ مَا يُبَيَّنُ لَكَ فِي مَا يَلِي، تو آپ کے ذاکرے میں یہ مندرجہ ذیل باتیں دوبارہ آ جائے گی۔ وہ کون کون سی ہے؟ اذا كان الناقص يائيا او واويا سواء اكان ماضيا ام مضارعا، جب ناقص یائی ہو یا پھر واوی ہو، پھر برابر ہے کہ وہ ماضی ہو یا مضارع ہو۔ واسند الى غیر الواو، اور اس کا اسناد واو کے علاوہ اور یا مخاطبہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہوئی ہو، لا يحدث فيه تغییر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے آپ کے سامنے ہے خشیت نحوت علوت قضیت استدعیت۔ اذا كان آخر الماضی الناقص الفا، جب ماضی ناقص کا آخر الف ہو، واسند الى غیر الواو، اور اس کا اسناد واو کے علاوہ کی طرف ہو، فان كان ثلاثیا، اگر وہ فعل ثلاثی ہو، ردت الالف الى اصلها، تو الف اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، اور اگر تین پر زیادہ ہو، قُلِبَتِ الْأَلِفُ يَاءً، تو الف یا میں بدل جاتا ہے۔ إِذَا اتصل التاء التانيث بالماضي الناقص الذي آخره ألف حذفت الألف، جب ماضی تاء تانیث متصل آئے ماضی ناقص کے ساتھ، تاء تانیث جیسے انت تسعین، انت تمشین، انت تدعین، اس میں تو الذی آخرہ الف، کی جس کے آخر میں الف تھا، حذفت الالف، تو وہ الف حذف ہو جاتا ہے۔ اذا اسند الناقص ماضیا او مضارعا الى واو الجماعہ، جب اسناد ہو ناقص کا، چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع، واو الجماعہ کی طرف، جیسے یسعون، یمشون، یدعون، او مضارعا الی یاء المخاطبہ، یا مضارع کی نسبت یا مخاطبہ کی طرف ہو، اس کا اسناد یا مخاطبہ کی طرف ہو، حذف حرف العلت وبقیت الفتحة قبل الواو والیاء اذا كان المحذوف الفا، حرف علت کو حذف کیا جائے گا اور فتحہ باقی رہے گا واو اور یا سے ما قبل، یہ اس وقت کی جب محذوف الف ہو۔ وضم ما قبل واو الجماعت، اور واو الجماعہ سے ما قبل اس کو مضموم کیا جائے گا، جیسے یمشون، یدعون میں آپ کے سامنے ہے۔ وکسر ما قبل یا المخاطبہ، اور یا مخاطبہ سے پہلے مکسور ہوگا، اذا لم یکن الفا،
اس وقت کہ جب وہ الف نہ ہو۔ المضارع الناقص الذي آخره الف، وہ مضارع ناقص کہ جس کے آخر میں الف ہو، اذا اسند الى الف الاثنین او نون النسوہ، جب اس کا اسناد جو ہے وہ الف الاثنین یا پھر نون النسوہ کی طرف ہو، قلبت الفہ یاء، تو اس کا الف یا میں بدل جاتا ہے۔ الامر الناقص کالمضارع فی جمیع احکامہ، امر ناقص مضارع کی طرح ہے اپنے تمام احکام میں۔ تمرینات: بین فی العبارة الآتیہ کل مضارع حذفت فاؤہ، عین حرکت فاء الاجوف المسند الى ضمیر رفع متحرک مع بیان السبب۔ ہات مضارع الافعال الآتیہ وضع ثلاثة في جملة مفیدة، اسند الافعال الآتیہ في عبارات موجزة الى احد ضمائر رفع المتحرکہ، وشکل فاء كل فعل مع بیان السبب۔ یہ سارے تمرینات ہیں اور یہاں پر ان کی جوابات موجود ہے۔